صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناطقہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات صلوات پڑھ دے باوالِ بلند۔ سامعین محترم، خداوند عالم نے اپنی مقدس کتاب میں اس انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین طریقے پہ خلق کیا۔ اور اسی آیت کو علماء اسلام اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اسے سب سے بہترین طریقے پر خلق کیا ہے، تو جسے سب سے بہترین طریقے پہ خلق کیا گیا وہی اشرف المخلوقات ہوگا۔ اس اشرف المخلوقات جسے احسن تقویم پہ خلق کیا گیا، اس کی ہدایت کے لیے بھی خداوند عالم نے بہترین انتظام فرمایا۔ بہترین اور برگزیدہ ترین ہستیوں کو خداوند عالم نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول و امام بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم سے لے کر یہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ انبیاء وہ بھیجتا رہا، اور انبیاء کے زمانے کے جو لوگ تھے جو اس بنی نوع انسان کے فرد جس نبی کے دور میں تھے، ان میں سے کچھ نبی پر ایمان لاتے رہے اور کچھ نبی پر ایمان نہ لائے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں ایک مختلف سمت میں آج میرا سفر جاری ہے، روٹین کی تقاریر سے ہٹ کر کچھ باتیں اپنے دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہستیاں وہاں سے اس انسان کی ہدایت کے لیے آتی رہیں، اور کچھ لوگ مانتے رہے اور کچھ نہیں مانتے تھے۔ نہ ماننے والے ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ بھی اگر آپ ان پہ غور کریں تو ان کا مان لینا بہتر تھا کہ وہ نہ مانتے۔ توجہ فرمائیے، مان لینا ان کا بہتر تھا کہ وہ نہ مانتے۔ نبی کے ارد گرد رہ کر وہ نبی پر اس طرح ایمان نہیں لا رہے جو ایمان لانے کا حق ہے، جو ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اگر میں سارے انبیاء کی بات کروں تو رات اسی میں گزرتی ہے۔ چند ایک جو چیدہ شخصیات ہیں، مثلا خود حضرت آدم علیہ السلام، ان کے گھر میں ان کے بیٹے ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہی بیٹوں میں سے ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے۔ یعنی گھر کے اندر بھی وہ جو پیغام توحید تھا وہ ویسے دلوں میں نہ سما سکا جیسے سمانا چاہیے تھا۔ اس جملے کو بنیاد رکھیے گا، میں نے آپ کو کسی نتیجے تک لے کے جانا ہے۔ میں نے کچھ ایسی ہستیاں آپ کو دکھانی ہیں کہ اگر ان ہستیوں کو ہم تاریخ سے نکال دیں تو پھر انسانیت کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ چلے
آپ کو پریشان کرنے سے بہتر ہے میں تقریر کے شروع میں ہی آپ کو بتا دوں، میری آج کی گفتگو کا عنوان اصحاب حسین ابن علی، وہ جو عظیم ترین ہستیاں ہیں وہ میری آج کی اس گفتگو کا عنوان رہیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اصحاب حسین کی گفتگو کروں، میں اس سے پہلے جو انبیاء گزر چکے کچھ نظر ان کے ساتھیوں پہ ڈال لی جائے، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جیسے اصحاب مجھے میسر آئے ویسے کسی کو نہ مل سکے۔ سلامت رکھ، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ خود حضرت آدم کے اصحاب، ان کے بیٹے ان کے اصحاب میں شامل، ان میں سے ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صورتحال یہ ہے کہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ان 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کل 80 بندے کشتی میں بیٹھے، اور ان 80 بندوں کی صورتحال بھی یہ ہے کہ جب کشتی بھنور میں آئی تو وہ حضرت نوح سے کہہ رہے تھے آپ نے ہمیں مروا دیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو خداوند عالم سے یہ دعا کرنی پڑی کہ میرے اللہ، یہ جو میرے ساتھ مجھ پہ ایمان لے کر آئے ہیں یہ بھی اس امتحان میں پورے نہیں اتر پا رہے، اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کا یہ امتحان لیا جائے۔ تو پھر کشتی بھنور سے باہر آئی اور وہ اپنے کنارے تک پہنچی، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے کشتی تک آ گئے، وہاں پہ بھی جب مشکل صورتحال آئی تو نبی کو گیلا دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بدر ہونا پڑا، اپنوں تک نے ساتھ نہیں دیا۔ کون سا حصہ ہے عرب کا کہ جہاں پہ وہ نہیں جاتے رہے اور لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خدا کا اتنا عظیم اور صاحب جلال نبی، جس کی امت بھی بہت بڑی امت ہے، لیکن اس امت کا کیا حال ہے کہ فرعون جب پیچھے ہے ان کے تو دریائے نیل کے کنارے پہنچے، اب سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، اور وہ پھر حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے حالت میں لے آئے کہ ہم آگے بڑھیں تو مرتے ہیں، ہم پیچھے جائیں تو موت ہمیں گھیرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ پہ گلا، وہاں سے جو نجات ملی، اب معجزات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دریا میں رستہ بنا دیا اور ہر ایک قبیلے کے لیے الگ رستہ بنا دیا، ان رستوں سے پار ہوتے چلے جا رہے ہیں، بچتے چلے جا رہے ہیں، اور جس دریا سے وہ پار ہو گئے ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ جس سب کچھ انہوں نے دیکھا، اس کے باوجود جب وہ سفر کرتے ہوئے عمالقہ کے ایک شہر کے پاس پہنچے تو اب حکم الہی ہوا کہ آپ لوگ اس شہر میں داخل ہو جائیں اور اس شہر پر قابض ہو جائیں، اس شہر کو ہم نے آپ کی سکونت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب یہ جو موسیٰ کے ساتھ ہیں یہ 50,000 ہیں، جو شہر میں سکونت پذیر لوگ ہیں وہ 5,000 ہیں، اور باہر سے حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اِنَّا لَن نَدْخِلُهَا أَبَدًا، موسیٰ ہم کبھی نہیں داخل ہوں گے شہر میں، کیونکہ حکم الہی ہے کہ لڑنا ہے اور شہر پہ قبضہ کر لینا۔ وہاں 5,000 ہیں، کیا کہہ رہے ہیں لَن نَدْخِلُهَا أَبَدًا، کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب ان سے لڑ، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت موسیٰ دریا سے بچا کے لے آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فرعون کے ظلم سے بچا کے لے آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کی آسانی جناب موسیٰ نے پیدا کر دی ہے، اور سامنے اب شہر موجود ہے اور اس شہر میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے جس میں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ آگے بڑھیں، آپ اور آپ کا رب لڑائی کریں، انہیں قتل کریں، جب آپ مار دیں گے ہم آ جائیں گے، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے، ہیں نبی کے ساتھی نہیں لڑیں گے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، جب شامل رہیں گے میرے ساتھ پیغام دیں۔ یا حالت ایمان میں نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی پر ایمان لائے ہوئے ہیں، نبی کے ساتھ سفر کر کے آ گئے ہیں، اپنے شہروں کو چھوڑ کے آ گئے ہیں، معجزات دیکھ چکے ہیں، بظاہر صاحب ایمان ہیں، اور پھر جب لڑنے کی باری آ رہی ہے ہم نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا رب لڑے اور ہمیں شہر فتح کر کے دو، ہم تو بس شہر میں داخل ہوں گے، ورنہ ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ اب جب یہ منزل آئی تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ نے کہا یا رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین، اے میرے اللہ میں ان میں سے کسی کا ذمہ دار نہیں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے۔
توجہ، یعنی ہارون، سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. توجہ، اور ابھی یہ دنیا ہے اور ان کے نہ لڑنے کی وجہ سے نبی نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، انہوں نے میرے ساتھ جہاد نہیں کیا، میں دنیا میں ہی ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، انہوں نے میرے ساتھ جہاد نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو نبی کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کے لیے کوشش نہ کرے، اللہ دنیا میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو آخرت میں کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ لا املکو الا نفسی واخی، میں اپنا اور موسیٰ کا ذمہ دار ہوں کیونکہ وہ میرا وسیع بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے. ہم دونوں تو ہر وقت تیرے لیے تیار ہیں. ہماری ذمہ داری میری اپنی ہے اور موسیٰ کی ہے. میرے اور اب یہ اگلا لفظ سنیے گا، فَفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان دوری پیدا کر دے. جو نبی کا ساتھ نہ دے وہ فاسق ہوتا ہے. ہے میرے محترم دوستوں، مولا آپ کو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور تو کچھ ہے نہیں، آیتیں آپ کے سامنے پڑھو. فَفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے. اور خداوند عالم نے تفریق ڈالی اور وہ 40 سال تک صحراؤں میں خوار ہوتے رہے اور انہیں رہائش کی جگہ، بلکہ 40 سال کیا، یہودیوں کو آج تک سکونت نہیں مل سکی. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ اسی سکونت کے تلاش میں ہے کہ وہ اپنے اس وطن کی تلاش میں یہاں تک پہنچے اور یہاں پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں. ورنہ حضرت موسیٰ نے انہیں بد دعا دے دی اور اس بد دعا کے نتیجے میں یہ در در پھرتے چلے گئے. یہ کون ہے؟ موسیٰ نبی کے صحابی، موسیٰ نبی کے ساتھی، موسیٰ نبی کے ساتھ چلنے والے. آدم کے ساتھ چلنے والے آپ نے دیکھے، حضرت نوح کے ساتھ چلنے والے آپ نے دیکھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے والے آپ نے دیکھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کے تو پھر کیا کہنے، اپنوں نے مخبری کر کے کام سولی تک پہنچا دیا. ساری باتیں آپ کے سامنے، میں نے نتیجے تک جانا ہے. اور پھر وہ آ گئے جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں. ان کا معاملہ کیا ہوا؟ وہی بعین ہی جو کچھ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا. اپنی طرف سے نہیں کہتا، سورہ احزاب ہے، جا کے خود گھر جا کے دیکھیے گا. کسی کو مسئلہ ہو یہاں ممبر پہ لے آئے، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 19 تک حالات دیکھیے گا کہ جب سامنے سے لشکر آ گئے تو قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں باہر نکل آئیں، کلیجے منہ کو آ گئے. خوف کے مارے آنکھیں باہر آ گئی، کلیجے منہ کو آ گئے. اور پھر اتنا نہیں، ایک دوسرے کو پکار کے کہہ رہے ہیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب کے رہنے والوں اب یہاں پہ رہنے کی وجہ کوئی نہیں رہ گئی. یہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے. آیات کے الفاظ ہیں میرے محترم دوست، کوئی روایت نہیں ہے، آیت کے لفظ ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے تھے. سامنے کیوں؟ لشکروں کی تعداد ہے، تمام قوموں کے تمام مذاہب کے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں. اور اب انہوں نے ابھی لڑے نہیں ہیں، ابھی تو درمیان میں معاملہ خندق موجود ہے. صرف ان کے آنے کا منظر دیکھ کر کلیجے منہ کو آ گئے ہیں، آنکھیں باہر آ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں رہنے کی جگہ نہیں. اور یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، روایت نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. رسول سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے. اور قرآن کہہ رہا ہے حالانکہ گھر خالی نہیں تھے، یہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے. توجہ ہے میرے محترم، روایتیں نہیں، میں نے آیتوں کا ریفرنس آپ کو دے دیا ہے. آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 20 تک سورہ احزاب کو جا کے دیکھیے گا. رسول سے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں گھر جانے کی اجازت دیجیے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان کے گھر خالی نہیں ہیں، صرف یہ یہاں سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ تبلیغ کرنے والا کون ہے؟ سید الانبیاء. یہ تبلیغ کرنے والا کون ہے؟ سلطان الانبیاء. بلکہ جملہ بدل کے کہوں، یہ تبلیغ کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مبلغ. کائنات کا سب سے بڑا مبلغ تبلیغ کرنے والا ہے. اور وہ جو تبلیغ قبول کر کے پاس بیٹھ گئے ہیں ان کا یہ حال ہے. اور صرف حال یہاں تک نہیں ہے، رسول بھی کبھی کبھی معرفت کے امتحان لیتے تھے. عرض کر دوں ایک دو باتیں اگر آپ کی. ایک عرابی آیا اور اس نے رسول سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اونٹ کا سودا کیا تھا، آپ نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا، 300 درہم میں آپ نے اونٹ خریدا تھا.
مجھے وہ پیسے دیں۔ رسول نے فرمایا پیسے تو میں نے تجھے دے دیے تھے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، مجھے پیسے چاہیے۔ رسول نے اپنے قریبیوں میں سے ایک شخص کو کہا تو ہمارے دونوں کے درمیان حکم ہو جا، فیصلہ کرنے والا بن جا۔ اس نے کہا جی معاملہ بتائیں۔ اس نے کہا جی انہوں نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا، 300 درہم اس کی قیمت تھی۔ اس نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول نے فرمایا میں نے دے دیے تھے۔ پھر اس سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیے تھے۔ اب وہ رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا قانون یہ ہے کہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں، آپ گواہ پیش کریں کہ آپ نے پیسے دیے۔ توجہ 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 توجہ، میرے سے تھوڑا سا ساتھ یا آگے سفر کریں تاکہ آپ نتیجوں تک پہنچتے چلے جائیں۔ رسول کو کہا جا رہا ہے آپ گواہ پیش کریں، ایکسٹرا سمارٹ، آپ گواہ پیش کریں کہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں۔ اب یہ تھا دراصل امتحان۔ رسول نے کہا اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے تمہاری حکمیت ختم، علی اب آپ حکم ہیں۔ طرفین کی ذمہ داری لو، علی آپ حکم ہیں۔ امیر المومنین وہیں سے پھر بات شروع، رابی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا 300 درہم کا انہوں نے اونٹ مجھ سے خریدا تھا۔ یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ میں نے پیسے ایسے اونٹ کے دے دیے ہیں۔ امیر المومنین نے عرابی سے کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے پیسے نہیں دیے، یہ سننا تھا علی نے تلوار نکالی اور سیدھا تلوار نکال کر اس کے گردن پہ لا کے رکھی، اور رسول نے ایک لمحے کے لیے روکا یا علی رک جائیے، پہلے لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے یہ فیصلہ کس بنیاد پہ کیا؟ یہ پہلے والا گواہ مانگ رہا تھا اور آپ اسے قتل کرنے پہ آ گئے، اس آپ نے گواہ کیوں نہیں مانگے اور اسے قتل کیوں کر رہے ہیں؟ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا گواہ اس سے مانگا جاتا ہے کہ جس کی سچائی میں کوئی غلطی کا امکان ہو۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو جاتے عطا فرما۔ گواہ وہاں سے طلب کیے جاتے ہیں جہاں غلطی کا کوئی امکان ہو۔ آپ کو اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے۔ جس نے آپ کے کلام کو جھٹلایا اس نے اللہ کو جھٹلایا، اور جس نے اللہ کو جھٹلایا وہ واجب القتل ہے۔ علی علی سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ پہنچ رہی ہے میری بات محترم دوستوں تک؟ یعنی یہ منزل ایمان چاہیے رسول پر، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ رسول سے گواہی طلب کی جا رہی ہے، اور احزاب کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، جو گزشتہ نبیوں کا سلسلہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب معاملہ پہنچ گیا ہے خاتم الانبیاء تک، جہاں پہ نبوت ختم ہو جانی ہے، اس سے آگے نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ یعنی جتنے وہاں پہ خبریں اور پیغام ہیں وہ آ چکے ہیں، اب مزید اللہ کے پاس بندوں کے لیے بھیجنے کو کچھ باقی نہیں ہے۔ اب جب ہدایت کا، رسالت کا معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ارد گرد کے لوگ جو جماعت مان چکی، نہ ماننے والوں کو چھوڑیں، جو جماعت مان چکی ہے اس کی یہ صورتحال ہے کہ ان کا ایمان مشکوک ہو رہا ہے، وہ خدا پہ بھی شک کر رہے ہیں، وہ رسول پہ بھی شک کر رہے ہیں۔ تو اب دنیا کے لیے نتیجہ کیا بچے گا؟ دو نتیجے آئیں گے۔ پہلا نتیجہ یہ کہ نبی تربیت میں ناکام ہو گئے۔ توجہ، جب لوگ نہیں تربیت حاصل کر رہے، آپ کے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کہیں رزلٹ کسی کلاس کا کم ہو جائے تو پرنسپل استاد کو بلاتا ہے کہ تمہاری کلاس کا رزلٹ نیچے کیوں آیا؟ یا تو خدا نہ خواستہ نقل کفر تباشر انبیاء ناکام ہو گئے، اور دوسری جگہ وہ اس سے مشکل ہے کہ اللہ ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے انسان کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم پہ بنایا ہے۔ اب احسن تقویم پہ جنہیں بنایا ہے ان کا یہ حال ہے۔ اب ادھر نبوت داؤ پر، ادھر توحید داؤ پر۔ کوئی جگہ چاہیے کہ جو انبیاء کی کامیابی کی ضمانت بنے۔
انسانیت کے احسن تقویم پہ ہونے کی دلیل بنے. اب اس امتحان کے لیے ایک کمرہ امتحان خداوند عالم نے ترتیب دیا کہ ایک کمرہ امتحان بناتے ہیں. اس کمرہ امتحان میں ایسے کو بھی بلاتے ہیں جو آدم کی صفت کا نمائندہ ہو. توجہ 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 میرے محترم. ایک کمرہ امتحان ہو جس کمرہ امتحان میں آدم صفی اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہو, نوح نجی اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہو, ابراہیم خلیل اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہو, موسیٰ کلیم اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہو, عیسیٰ روح اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہو, محمد رسول اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہو, علی ولی اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہو. عصمتوں کا ساری عصمتوں کا وارث, ساری عصمتوں کا وارث ایک طرف امتحان لینے والا ہو, کیونکہ یہ تو مبلغ تھے نا, ان کا کام تو تبلیغ کرنا تھا, تو ساری عصمتوں کا نمائندہ, ساری عصمتوں کا وارث ممتحن بن کے موجود ہو, اور ساری انسانیت امتحان دینے والی بن کے آئے. بس یہیں پہ مجھے اپنے نوجوان بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, نوجوانوں کی مجھے توجہ چاہیے. میں نے کہا تھوڑی سی مختلف گفتگو ہے. حسین کے 72 یہ ساری بنی نوع انسان کے نمائندے ہیں. نہیں, میں اس میں دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں, میں دلیل اپنے دوستوں تک پیش کرتا ہوں. یہ تو 72 حسین کا انتخاب دیکھیے گا. کہیں گھر والوں کو نہیں لے کر گئے اور کہیں خط لکھ کے حبیب کو بلایا, کہیں اپنے شہر کے ساتھیوں کو چھوڑ گئے اور کہیں زہیر کو جا کے لے آئے. توجہ, یہ حسین وہ جوہری ہے حسین کہ جس نے جوہر چنے ہیں, جا جا کے حسین نے جوہر اٹھائے ہیں. یہ زہیر بن کین دوسری طرف تھے, جنگ صفین میں وہاں تھے, لیکن انتخاب حسین ابن علی. اگر امتداد زمانہ کی وجہ سے ہیرا کسی گندگی کے ڈھیر پہ پہنچ گیا تو پھر جوہری ہیرے کو چھوڑ تھوڑی دیتا ہے, وہ وہاں سے بھی اسے لے کر آتا ہے. اب اس حسین کی, میں نے کہا نا, ساری بنی نوع انسان کی نمائندگی ہے حسین کے ساتھ. عرب کے 17 بڑے قبیلے تھے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں نے کہا بالکل روٹین سے ہٹی ہوئی گفتگو ہے. 17 عرب کے بڑے قبیلے تھے. ان 17 کے 17 قبیلوں کی نمائندگی حسین کے ساتھ تھی. توجہ میرے محترم دوست, 17, اور ان 17 میں سے 16 قبیلے ایسے ہیں جن کے بندے حسین کی طرف بھی ہیں, دوسری طرف بھی ہیں. یزید کی فوج میں بھی ہے, حسین کی فوج میں. اکیلا بنی ہاشم کو قبیلہ ہے جس کے سارے حسین کی طرف ہے, وہاں کوئی نہیں. اللہ اکبر. توجہ میرے محترم دوست, 17 بڑے قبیلے, ان سب کی نمائندگی حسین کی فوج میں موجود ہے. یہ کون ہے؟ عرب یعنی ایشیا. اس وقت 3 بڑے بر اعظم آباد تھے, ایشیا, یورپ اور افریقہ. امریکہ کی آبادی نہیں تھی, آسٹریلیا کی آبادی نہیں تھی. یہ 3 بر اعظم آباد تھے, یورپ, افریقہ اور ایشیا. ایشیا تو اس سے تو یہ سارے جو اصحاب حسین ہیں, جو عرب کے 17 قبیلوں کے لوگ ہیں, یہ پورے بر اعظم ایشیا کی نمائندگی کرتے ہوئے, یعنی یوں سمجھے کہ بر اعظم ایشیا کے بہترین لوگ اکٹھے کر لیے گئے. تو سارے اکٹھے ہو کر حسین کی فوج میں آ گئے. حسین کی فوج میں 16 غلام تھے. 8 غلام بنی ہاشم کے تھے, 8 غلام انصار حسین کے تھے. ان 16 غلاموں میں وہ لوگ بھی موجود تھے جن کا تعلق افریقہ سے تھا, وہ لوگ بھی موجود تھے جن کا تعلق یورپ سے تھا. مثلا حضرت جون حبشی, ان کا تعلق افریقہ سے ہے. ایک غلام اور ہے ابو رافع اسلمی, اس ابو رافع اسلمی کا تعلق یورپ سے ہے. یعنی اب افریقہ کی نمائندگی بھی حسین کے پاس, یورپ سے نمائندگی بھی حسین کے پاس, خود ایشیا کی نمائندگی بھی حسین کے پاس. یعنی تینوں بر اعظموں کے بہترین لوگ. آج کی زبان میں بنی نوع انسان کی کریم اکٹھی کر لی حسین نے. تمام بنی نوع انسان کی کریم حسین نے اکٹھی کر لی. اور اب صرف یہ نہیں کہ قبائل کی نمائندگی ہے, علاقوں کی نمائندگی ہے, بلکہ ہر سوشل سٹیٹس کے لوگوں کی نمائندگی ہے. سردار بھی موجود ہیں,
غلام بھی موجود ہیں، امراء بھی موجود ہیں، فقراء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، غیر علماء بھی موجود ہیں۔ یہ تو صرف سوشل سٹیٹس اور علاقے نہیں، مسلکوں کی نمائندگی بھی ہے، محبان اہل بیت بھی ہیں، دوسری طرف سے پلٹ کے آئے ہوئے سہیر اور حور بھی ہیں۔ توجہ 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 میرے محترم دوست، سمجھ رہے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے میرے دوستوں تک؟ علاقائی نمائندگی بھی، قومی نمائندگی بھی، مسلکی نمائندگی بھی۔ بات اس سے آگے بڑھی، مذہبی نمائندگی بھی۔ جو حسین کے ساتھ وہ مسلمان تو ہے ہی ہیں، وہب قلبی اور قیس، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، عیسائیوں میں سے قیس، وہ بھی آخری شہید کربلا کا قیس، وہ عیسائیوں میں سے جو وہاں سے یہاں آیا ہے۔ یعنی علاقائی نمائندگی، قومی نمائندگی، مسلکی نمائندگی، مذہبی نمائندگی۔ یوں سمجھیں شب عاشور کے جلتے ہوئے چراغ میں پورا انسانی معاشرہ اکٹھا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ 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 میرے محترم دوست، اس طرح کی گفتگو پہ توجہ فرمایا کریں۔ یہ آپ لوگوں تک باتیں پہنچانے کے لیے میں نے کسی نتیجے تک جانا ہے۔ تمام انسانی معاشرہ جو کسی حوالے سے ہو سکتا تھا، سوشل سٹیٹس کے ڈیفرنٹ لوگ، علاقوں کے ڈیفرنٹ لوگ، اقوام کے مختلف لوگ، علمی رتبوں کے مختلف لوگ، مسالک کے لوگ، مذاہب کے لوگ، یہ ایک جملہ بدل کے کہوں، آج جو معاشرہ قائم ہو رہا ہے نا، آج کے دن اس انسانی معاشرے کا نام حسینی معاشرہ ہونے جا رہا ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ جو ان مشکل باتوں پہ میرے ساتھ ہیں، کہیں کہیں نیند آ رہی ہوگی، کوئی نہیں، گھر جا کے سوئیے گا، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند ہے۔ ان باتوں کا پہنچنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ میرے نوجوانوں تک۔ میں پچھلے ایک بہت عرصے سے چیزوں کو محسوس کر رہا ہوں کہ بیسک جو ہماری انفارمیشن ہے اس کی کمی، ہم اوپر کی سطح کی باتیں معارف اور عرفان کی تو آپ تک پہنچاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ بیسک انفارمیشن جو ان بچوں کی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے چاہیے، اس کی کمی ہے، وہ بات ایسے نہیں پہنچ رہی۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر طرح کی گفتگو اپنے سننے والوں تک پہنچائی جائے، تاکہ ہر ایک سطح تک بات پہنچ سکے۔ صرف یہ نہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور یہاں کی خبر ہی نہ ہو، اور یہاں کی چیزوں کو پہچان پائیں اور وہاں کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ ہر ایک چیز میرے دوستوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں محفوظ ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک انسانی معاشرہ، ایک حسینی معاشرہ جس میں ہر قوم موجود ہے، ہر قبیلہ موجود ہے، ہر مسلک موجود ہے، ہر مذہب موجود ہے۔ حسین آج کے اس انسان کا، میں نے کہا نا، یہ شب عاشور انسانیت کا کمرہ امتحان ہے۔ آج خداوند عالم نے انسانیت کا امتحان لینا ہے، ممتحن حسین ہے۔ امتحان لینا ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک کیا اس کے نمائندے پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، اور بنی نوع انسان نے وہ پیغام لیا یا نہیں لیا۔ کیا انہوں نے اس قابل بنا دیا انسان کو کہ اب خود یہ اپنے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کس رستے پہ چلنا ہے؟ تو حسین نے شب عاشور اس امتحان کو شروع کیا۔ وہ امتحان، اب انسان نے جب کوئی فیصلہ انسان سے لینا ہو نا کہ اس نے کس موقع پہ کیا فیصلہ کرنا ہے، تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا ماحول مہیا کیا جائے کہ جس ماحول میں انسان پر کوئی دباؤ نہ ہو، وہ کسی دباؤ کے تحت فیصلہ نہ کرے، ورنہ وہ دباؤ کا فیصلہ ہوگا، اس کا اپنا فیصلہ، اس کے اپنے فیصلے کے لیے اسے آزاد کرنا ضروری ہے ہر دباؤ سے۔ اور حسین نے شب عاشور کے انسان کو دباؤ سے آزاد کرنا شروع کیا۔ 4 طرح کے دباؤ انسان پر ہوتے ہیں: اخلاقی دباؤ، معاشرتی دباؤ، محبت کا دباؤ، ماحول کا دباؤ۔ حسین نے اس ہر دباؤ کو لوگوں سے ختم کرنا شروع کیا۔ کہ سنو، اگر تمہارے اوپر قانونی دباؤ ہے کہ تم میری بیعت میں ہو، توجہ عزیزان محترم، یہی بھی آپ فرق کیجئے گا، وہ جو پہلے بیعت میں تھے ان کا معاملہ دیکھیے گا اور اب یہاں دیکھیے گا۔ حسین نے کہا اگر تم یہاں اس لیے بیٹھے ہو کہ تم میری بیعت میں ہو، تو میں حسین ابن علی تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ توجہ توجہ عزیزان محترم،
وہ حسین جس کا کام ہی بیعت کروانا ہے. حسین بیعت لینے آئے ہیں, حسین بیعت کروانے آئے ہیں. وہ امام وقت ہے, ان کی بیعت کی جائے گی, لیکن حسین کو قانونی دباؤ ہٹا رہے ہیں. اگر میری بیعت, تو میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں, میں تمہیں بیعت سے آزاد کرتا ہوں, تم یہاں سے چلے جاؤ. اگر تم یہاں پر اس لالچ میں موجود ہو کہ میرے ساتھ شہید ہو گئے تو جنت تمہیں ملے گی, میں حسین ابن علی تمہیں ابھی بتا رہا ہوں, تم یہاں تک آ گئے جنت تمہاری ہو گئی. توجہ موزین ملتان, تم یہاں تک آ گئے جنت تمہاری ہو گئی. جنت تم یہاں سے چلے بھی جاؤ جنت تمہاری ہو گئی. ہم نے تمہیں لکھ کے دے دیا جنت تمہاری ہے, واپس چلے جاؤ تو بھی جنت تمہاری ہے. جنت کے لالچ کا دباؤ بھی حسین نے ختم, بیعت بھی حسین نے ختم. اب ایک معاشرتی دباؤ ہے. سوچ آتی ہے نا, اگر ہم نے یہ کام کر لیا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. حسین ابن علی نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے, اچھا اگر لوگوں کا فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو یہ جتنے آئے ہیں نا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. تم میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو, اسے لے جاؤ, اور اگر کوئی کہے کہ حسین کو کیوں چھوڑ کے آ گئے, تو کہنا حسین کو تو نہیں بچا سکے, اہل بیت کو بچا کے لے آئے. ان اہل بیت کی زندگی کو اپنے جینے کا بہانہ بنا لینا, یہاں سے چلے جاؤ. کوئی نہیں اٹھا. خیال رہے یہی جگہ ہے کامیابی کی. ساتھ آ تو جاتے ہیں, جیسے پہلے والوں کے ساتھ بھی آ گئے, لیکن جہاں پوری جماعت کوئی نہیں اٹھا, اور اب جب پہلا دباؤ بھی ختم, دوسرا بھی ختم, تیسرا بھی ختم, کوئی نہیں اٹھا, اب آخری رہ گیا اخلاقی دباؤ. کہیں بیٹھے ہو نا, کچھ کرنے لگے, سوچتے ہیں ساتھ والا کیا کہے گا, اس کو کیا جواب دیں گے. حسین ابن علی نے کہا عباس چراغ بجھاؤ. اللہ اکبر, عباس چراغ بجھاؤ. کوئی کسی کو جاتا ہوا بھی نہ دیکھے, اب جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. کچھ دیر چراغ بجھا رہا, کچھ آوازیں بھی آئیں, توجہ میری جانب پہ, کچھ آوازیں بھی آئیں, اور کچھ دیر کے بعد حسین نے ایک عجب بیان دیا, عباس چراغ جلاؤ. اس لفظ پہ غور کیجئے گا میرے محترم دوست. اعتماد عباس پر, حجت کا اعتماد, جیسے موسیٰ نے کہا تھا نا, رب انی لا املک الا نفسی و اخی, اے میرے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. حسین نے دنیا کے سامنے واضح کیا, کوئی جائے یا نہ جائے عباس نہیں جائے گا. اللہ اکبر. عباس کو نمونہ عمل بنایا گیا. عباس چراغ جلاؤ. چراغ جلا. وہ جو آواز آئی تھی, وہ آواز کسی کے اٹھنے کی آواز نہیں تھی. وہ سارے صحابہ نے اپنی اپنی تلواروں کو بے نیام کیا, اور انہوں نے تلواریں اپنے حلقوم پہ رکھی, اور تلواریں اپنے حلقوم پہ رکھ کے کہا, آقا مولا ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ زندگی ملے, ہم اپنی جان کو آپ پر قربان کریں گے, ہم اپنی جان کو آپ پر نثار کریں گے, اور اگر کل آپ نہیں چاہتے میدان جنگ میں جائیں تو ہم یہیں پر اپنی گردنیں خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیتے ہیں. عزیزان محترم, یہ ہے کامیابی انسانیت. آج خدا کو یقین ہو گیا کہ میرے نبی بھی کامیاب ہو گئے, اور جنہیں میں نے احسن تقویم پہ بنایا تھا یہ ہے وہ احسن تقویم والے. آج جب ہر دباؤ ہٹا تو انسانیت نے وہ فیصلہ کیا جو عصمت کا فیصلہ تھا. لبیک یا حسین, 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 یا سلامت رہے مولا, آپ کو ذات عطا فرما. آج جب ہر دباؤ ہٹا تو یہ جو حسین کے ساتھ ہیں یہ عام گروہ کے انسان تھے. عام گروہ کے ہر چیز کو سپر نیچرل نہ لے کے جایا کریں ورنہ انسانیت کی اہمیت ختم ہو جائے گی. یہ عام گروہ کے انسان تھے جنہوں نے حسین کی ویسے اطاعت کی جیسے اطاعت کرنے کا حق تھا. اور یہاں پر ایک بات اور سمجھیے گا, آج یہ جو حسین کی اطاعت ہو رہی ہے یہ بحیثیت امام نہیں, کیونکہ حسین کہہ رہے ہیں میں نے امامت تمہارے گلے سے امامت کی بیعت اٹھا لی ہے. آج جو حسین کے ساتھ ہے یہ کسی مذہبی عقیدے کی بنیاد پر نہیں, بلکہ آج یہ جو ساتھ ہوئے ہیں یہ حق شناسی کی بنیاد پر ہے.
توجہ توجہ، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے. کیونکہ حسین بیعت امامت کا توق گلے سے ہٹا چکے ہیں، بیعت اٹھا لی گئی ہے. آج جو ساتھ دے رہے ہیں، آج حق شناسی ہے، آج حق کا ساتھ دے رہے ہیں، آج حق کا ساتھ دے رہے ہیں. میرے محترم دوست، اگر دنیا معصوم کو ویسے مان لے جیسے ماننے کا حق ہے، تو پھر امامت بندے کو وہاں لے جاتی ہے جہاں نبوت بھی نہ پہنچ سکے. بہت بڑا سخت جو ہے جی یا سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے. جہاں پہ میں آپ کو ایک پیغام، میں نے جملہ سخت کہا ہے، ابھی جملہ میں نے جو کہا وہ سخت جملہ ہے، لیکن اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ جتنی عصمتیں ہیں، یہ جتنی نبوتیں ہیں، ان سب کے یہاں ترک اولا کا امکان ہے. ترک اولا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترک اولا غلطی نہیں ہوتی، ترک اولا ہوتا ہے کسی بہتر رستے کو چھوڑ کر منزل پر پہنچنے کے لیے کمتر رستہ اختیار کرنا. ٹھیک، میں نے سامنے جانا ہے دروازے پہ، میں یہ سیدھا جاؤں تو یہ اولا رستہ ہے، میں یہاں سے گھوم کے چلا جاؤں تو کمتر رستہ ہوگا. لیکن ہمیشہ یہ بھی خیال کیجیے گا، ضروری یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ شارٹیسٹ رستہ اولا ہو، کبھی کبھی بڑا رستہ اولا ہوتا ہے. یہاں سے سیدھا دروازے تک چلے جانا اور ہے یہاں سے ہو کے جانا. نہیں توجہ فرمائی کو عرض کیا میں نے دوستوں کے ساتھ، وہ کچھ اور ہے. تو ابھی اس وقت اولا یہ ہوگا کہ یہاں سے جاتے ہوئے حاضری دیتے ہوئے جایا جائے، نہ کہ یہ رستہ کہ جہاں سے میں جلدی باہر پہنچ جاؤں گا. اولا کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال بہتر رستے کو چھوڑ کر کمتر رستہ اختیار کرنا یہ ترک اولا، یعنی منزل وہی ہو لیکن بندہ کسی کمتر رستے سے چلا جائے، یہ کیا ہے؟ ترک اولا ہے. حسین کے ساتھ جو آ گئے ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہو رہا. توجہ توجہ، جملہ کہنے جا رہا ہوں. انسانیت کی منزل کیا ہے؟ جنت. جنت میں جانا چاہتا ہے ہر انسان. اب جو شب عاشور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جنت میں جانے کے دو رستے ہیں. حسین پہلے کہہ چکا چلے جاؤ تو بھی جنت تمہاری، اور دوسرا رستہ ہے حسین کے ساتھ شہید ہو کر پھر جنت میں جانے کا. جنت ان کے لیے ہو چکی ہے، اب چاہیں تو زندہ رہ کے جنت میں جائیں اور چاہے تو حسین کے ساتھ ہو کے جنت میں جائیں. انہوں نے کمتر کو چھوڑا، اولا کو اپنایا. سلامت ہے. اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا، اندھیرا چشم بینا کو چشم وفا کو بینائی دینے لگا، چراغ ان کے اس حد کو سجائی دینے لگا. حسین آپ کے خیمہ سے کیوں کو پوچھتا، چراغ ان کے اللہ دکھائی دینے لگا. سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے. اور یہ حقیقت ہے کہ چراغ بجھتے ہی خدا دکھائی دینے لگا. جب انہوں نے حق کا فیصلہ کر لیا نا کہ ہم اسی حق کے ساتھ ہیں، پھر خدا نے کہا ہاں اب تم اس منزل پر ہو کہ تم اہل زیارت الہی ہو. اور جب وہ اس معراج پر پہنچے تو اب یہ جو زمین کربلا تھی یہ کربلا نہ رہی، کربلا معلی ہو گئی. اللہ اکبر. ان ساتھیوں نے اور حسین نے مل کر اس فرش کو معلی بنایا. کیوں معلی کیا ہوتا ہے؟ جہاں معراج ہو جائے، جہاں نبوت کی معراج ہو وہ عرش معلی ہے، جہاں انسانیت کی معراج ہو جائے وہ کربلا معلی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. اس شب اور اس اقرار سے پہلے یہ عالم بالا کے لوگ نہیں تھے. حسین کے ساتھ مل کر حق شناسی کا فیصلہ بوجہ حق کر کے یہ انسانیت کی اس معراج پہ پہنچے ہیں کہ اب یہ عالم بالا کے افراد ہو چکے ہیں. اب یہ عالم بالا کے افراد ہو چکے ہیں. اب یہاں میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ تمام حضرات
حسین کے بعد جتنے امام ہیں وہ کربلا والے حسین کے نمائندے ہیں، اور کربلا سے لے کے آج تک جتنے عزادار ہیں وہ شہدائے کربلا کے نمائندے ہیں۔ توجہ میرے محترم دوست، یہ سب کس کے نمائندے ہیں؟ عزادار۔ آپ کے پاس عزاداری حسین شہدائے کربلا کی امانت ہے، اور شہدائے کربلا کا موٹیو کیا ہے؟ حق شناسی۔ حق شناسی، حق کے رستے میں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے اس نقصان کو اہمیت نہیں دی جائے گی، حق کو سامنے رکھا جائے گا۔ آپ سب لوگ جتنے یہاں موجود ہیں، عزاداری حسین صدیوں سے جو ہماری عزاداری کی روایتیں ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی امانتیں ہیں۔ کسی صورت، کسی لباس سے متاثر ہو کر، کسی حلیے اور کسی بیان سے متاثر ہو کر اپنی روایتوں پر اعتراض برداشت نہ کیجیے گا۔ یہ میں نصیحت بھی کر رہا ہوں، وصیت بھی کر رہا ہوں کہ عزاداری کی روایات پر لباسوں سے متاثر ہو کر، طرز بیان سے متاثر ہو کر، حلیوں سے متاثر ہو کر، بظاہر علمیتوں سے متاثر ہو کر عزاداری حسین پر، عزاداری اصلاح نہیں چاہتی۔ میرے استاد کا جملہ ہے، عزاداری کی اصلاح نہ کیجیے، عزاداری ایک زندہ وجود ہے، عزاداری کے ذریعے اپنی اصلاح کیجیے۔ عزاداری کو آپ کی اصلاحوں کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری اپنے راستے خود معین کرتی ہے، وہ ہر دور میں جانتی ہے کون سا طرز عمل میرے لیے بہتر ہے، وہ خود جو طرز عمل اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اسے دوام بخشتی ہے، اور جو طرز عمل بہتر نہ ہو اسے وہ خود بخود اپنے آپ سے جدا کر دیتی ہے۔ جن اعمال میں دوام ہے اس کا مطلب یہ ہوا وہ حسین اور عزاداری کے پسندیدہ عمل ہے۔ آج یہ جو آپ کی اپنی صورتوں میں، یہ صرف صورتیں آپ کی اپنی ہیں، یہ اپنے ہیں نہیں، اللہ کا واسطہ یہ اپنے نہیں ہیں۔ جو کبھی شہزادہ قاسم کی مہدی پہ اعتراض، کبھی جناب علی اکبر کی اذان پہ اعتراض، کبھی ماتم پہ اعتراض، کبھی زنجیر پہ اعتراض، کہاں سے آ گئے آپ اصلاح کرنے والے؟ یہ جو صدیوں سے نظام رائج ہے کہ آپ سے پہلے جتنے گزر گئے وہ سارے جاہل تھے، وہ سارے ان پڑھ تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے اور کسے نہیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ کہاں سے آگے آپ اصلاح پسند؟ کہ دنیا میں ہمارے بارے میں یہ کرنے سے باتیں بنتی ہیں، تمہارے مذہب کی کون سی چیز ہے جس سے باتیں نہ بنتی ہوں؟ داڑھی رکھنے سے باتیں نہیں بنتی، توجہ نہیں فرما رہے؟ اس داڑھی کی وجہ سے لوگ آپ کو قدامت پسند نہیں کہتے، کہتے ہیں داڑھی رکھنے سے جی ہم یہ عمل کے کڑی پہن لیتے ہم فلاں کی شبیہ بن جائیں گے۔ داڑھی رکھ کے سکھوں کی شبیہ نہیں ہو جاتے تم؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس پہ غور نہیں کیا جاتا، لوگ تو ہر بات پہ باتیں بناتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس عزاداری پہنچی کس صورت میں ہے، ہمارے ائمہ معصومین کو کیا چیز پسند ہے۔ یہ مہدی کے جلوس، یہ جتنی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں یہ سب صرف اور صرف اس لیے پیدا کی جا رہی ہیں۔ عزاداری ہے یقین کی منزل۔ میں جملہ ہدیہ کروں گا، زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے۔ عزاداری ہے، خدا کی قسم جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں اگر کوئی عبادت منزل یقین پہ ہے تو عزاداری حسین ابن علی ہے۔ اپنے ایمان سے مجھے ہر بندہ بتانا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے اٹھ کے کھڑے ہو کے ٹوک دینا۔ جتنی عبادتیں آپ کرتے ہو، مثلا نماز عبادتوں میں بڑی عبادت ہے، پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو، خیال دائیں بائیں کے آتے ہیں یا نہیں؟ ہر طرح کا خیال آئے گا آپ کو، گھوم گھوم کے خیال آئیں گے آپ کو۔ اور اب مجھے قسم دے کے بتاؤ، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، تم مجھ سے حسین سن رہے ہو، کہیں کا کوئی خیال آیا؟ کہیں کا کوئی تصور آیا؟ میرا کاروبار کہاں ہے، میرے بیوی بچے کہاں ہیں، میرا گھر کہاں ہے، میں کہاں سے آیا، میں نے پلٹ کے کیسے جانا ہے، کیا ذریعہ ہوگا؟ کوئی خیال آیا؟ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ وہ عبادت ہے جہاں یکسوئی ہے، یہ وہ عبادت ہے جہاں یقین ہے، یہ وہ عبادت ہے جہاں یقین کامل ہے۔ اور یقین والی عبادت کے بارے میں یہی معصوم کا فرمان ہے کہ یقین کی نیند
شک کی عبادت سے بہتر ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اسی لیے شک کی عبادتوں سے بڑی عبادت حسین کی عزاداری ہے۔ کیوں؟ یہ یقین کی عزاداری ہے، یہ یقین کی منزل ہے۔ اس یقین کی منزل کو شک میں بدلنے کے لیے یہ طرح طرح کے اعتراض اٹھتے ہیں۔ مہندی نہیں ہونی چاہیے۔ کربلا میں کون سا ماحول تھا مہندی کا؟ ارے مہندی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ کربلا میں مہندی کا ماحول نہیں تھا، کربلا میں پانی بھی تو نہیں تھا، تم جلوس میں سفیر کیوں لگاتے ہو؟ نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست۔ کربلا میں اصغر 3 دن کے پیاسے ہیں، ماں کا دودھ تک میسر نہیں آ رہا، تم دودھ کی سبیلیں کیوں لگاتے ہو؟ عزاداری میں ہر وہ چیز نہیں ہے جو کربلا میں تھی، بلکہ عزاداری میں ہر وہ چیز ہے جو کربلا میں نہیں تھی۔ جو کربلا کا ارمان ہے وہ عزاداری حسین میں موجود ہے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت ہے۔ جناب قاسم کی مہندی اس لیے نہیں نکالی جاتی کہ کربلا میں شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے، وہ بھی آپ کا یہ فقیر ثابت کر سکتا ہے کہ وہاں شادی ہوئی، لیکن بحث یہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بحث یہ ہے ایک ماں کا جوان لال ہے، اس کا ارمان تو ہے کہ اس کی شادی ہو اور اسے مہندی لگائی جائے، بس اسی ارمان کا نتیجہ یہ مہندی۔ وہ کربلا کے جتنے ارمان ہیں ان عنوانوں سے مزین ہے یہ کربلا کی عزاداری۔ ان کے اوپر فتوے لگانے والے اذان علی اکبر دیتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعت ہے کیونکہ اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ ٹی وی میڈیا پر ایک بدبخت تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھوڑے دنوں میں آپ کے شہر میں بھی آگے چھک مارے گا۔ کیا کہہ رہا؟ اذان علی اکبر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لوگ اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ پھر ہر اذان دلوانا چھوڑ دو، کیونکہ جتنی اذانیں ہوتی ہیں ان کے بعد ہر ایک نماز نہیں پڑھتا۔ یہ کون سا بہانہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی تو اذان چھوڑ دی جائے؟ اب وہ تو ہر جگہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، لوگ نماز ادا کرتے ہیں، عزادار نماز ادا کرتے ہیں، ہر صورت نماز ادا کرتے ہیں، صرف ایک شک کی بات، ایک شک دلوں میں ڈالنے کے لیے۔ عزاداری حسین کے بارے میں خبردار، ان اصلاح جو عزاداری کی اصلاح کی بات کرے سمجھیں وہ فسادی ہے، وہ آپ کی عبادتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ عزاداری کو کسی طرح کی کسی اصلاح کی، اور ان کی بد نیتوں کا میں آپ کو یہاں پہ دلیل دے دیتا ہوں۔ ان کی بد نیت ہونے کی ثبوت یہ ہے، ابھی 7 محرم کو ہمارے شہر پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند علیہ۔ راولپنڈی میں مہندی کا ایک جلوس برآمد ہوا، وہ ایک بڑی تنگ گلی سے جلوس برآمد ہوتا ہے۔ آپ میں بہت سے لوگوں کے پاس یہ ویڈیو اصلاح کے طور پہ پہنچی ہوگی۔ جلوس برآمد ہوتا ہے، اس میں ایک تاشت ہے جس میں مہندی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب باہر آتا ہے مہندی کا تاشت تو اس گنبد کے اوپر حضرت قاسم کی دستار لائی جاتی ہے، وہ دستار رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو منتوں کے چادریں اور دوپٹے لائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس دستار پر ڈال دیے جاتے ہیں، سارے اس دستار پہ ڈال دیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک رات کی دلہن کی چادر لٹ گئی تھی، وہ اس دستار پر ساری چادریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے شروع کا سارا منظر کٹ دیا، ایڈٹ کیا، درمیان میں سے ایک طرف سے تصویر لی جس میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی معصوم بچی ہے کہ جس کے اوپر چادریں ڈلی ہوئی ہیں، اور انہوں نے نیچے کیپشن لکھ دیا استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد کہ جناب قاسم کی دلہن برآمد کر۔ یہ بدبختی نہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ اصل کیا ہے، اس کے باوجود درمیان سے کاٹ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اندر سے بدنیت ہے، اندر سے بدنیت ہے، ورنہ حق بیان نہیں کرتے، جھوٹ کو سامنے لا کر لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے نوجوان دوست، جہاں یہ عزاداری کی اصلاح کی بات کریں دور ہو جائیں ان سے عزاداری تو دور کی بات، دین کا کوئی مسئلہ نہ پوچھیں، شریعت کا کوئی مسئلہ نہ پوچھیں۔ جو آپ کی یقین کی عبادت خراب کرنا چاہتے ہیں وہ عام عبادتوں کا کیا حال کریں گے؟ یہ وہ جو دشمن ہے جو باہر سے نہیں روک سکا، وہ یہاں پہ آ کے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب یہاں پہ آپ کو ایک اور پیغام اپنے اس ملتان شہر کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بزرگوں نے جو عزاداری کی روایتیں رکھی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر رکھی ہیں۔
جو چیزیں نئی عزاداری میں شامل ہو رہی ہیں ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اگر ان سے آپ کی قدیمی عزاداری کی کوئی چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر یا ان کی جگہ بدل دیں یا ان کا وقت بدل دیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ بات میرے کتنے لوگوں کو اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی، لیکن میرا حق بنتا ہے یہ بات میں اپنے دوستوں تک پہنچاؤں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے ہمارے یہاں مشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، ضرور کیجئے مشی، ضرور کیجئے مشی، لیکن وہ جو عراق میں مشی ہوتی ہے، یہ مشی عراق میں ہے، اسی کی تاثیر میں کرتے ہیں نا، جو کربلا سے نجف مشی ہو رہی ہے اسی کی یاد میں یہ مشی ہے نا، ہماری کوئی اپنی بات تو نہیں، اسی کی یاد میں وہ مشی کب ہوتی ہے؟ وہ 17-10 سے شروع ہو جاتی ہے مختلف شہروں سے، اور جو آخری مشی کے دن ہے وہ 17, 18 اور 19، ان 3 دنوں میں مشی ہوتی ہے۔ 20 صفر کو مشی نہیں ہوتی، 20 صفر کو لوگ روزہ حسین پہ عزاداری کرتے ہیں، وہاں پہ پرسہ دیتے ہیں، وہاں پہ عزاداری کرتے ہیں، وہاں پہ حسین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات اگر مشی کرنی ہے ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، 17 کو کریں، 18 کو کریں، 19 کو کریں، 20 محرم کو اپنے جلوس کی رونق نہ کم ہونے دیں۔ گزشتہ سال آپ کے شہر میں 20 کی رونق متاثر ہوئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کے 20 کی جلوس کی رونق جو آپ کا مرکز ہے، اگر وہاں حاضری کم ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ پھر عزاداری کے بڑھاوے کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ اور پھر دیکھیے مشی کا کیا مطلب ہے، لفظ مشی کا مطلب کیا ہے؟ مشی کا مطلب ہے پیدل چلنا۔ کیا مطلب؟ پیدل چلنا، ٹھیک؟ مشی پیدل، پھر سمجھیے مشی عربی میں کہتے ہیں پیدل چلنے کو۔ یہ جو آپ کے جلوس ایک آستانے سے نکل کے دوسرے آستانے پہ جاتے ہیں، یہ سواریوں پہ جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں نا، آپ کا جلوس آپ کی مشی ہے، آپ کا جلوس آپ کی مشی ہے جو ایک آستانے سے برآمد ہوتا ہے دوسرے آستانے تک آتا ہے، اسی کے اندر مشی بھی ہے، اسی کے اندر عزاداری بھی ہے۔ اس کو اہمیت دیجیے، اس جلوس کو کم نہ ہونے دیجیے، اس جلوس کو بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائے، کم کرنے کا سبب نہ بنے۔ اس لیے 19 کو کیجئے، رات کو کیجئے، لیکن جلوس کی رونق جو وہاں کی مشی ہے وہ آپ کا جلوس ہے، یہ جلوس ہی آپ کی مشی ہے، اسی میں پیدل چلا جاتا ہے، اسی میں عزاداری ہے، نوخانی ہے، زنجیر زنی ہے، ماتم ہے، مجلس ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جلوس حسین ابن علی اجتماع ہے عزاداری کی ہر روایت کا، ہر روایت کا۔ اس لیے اپنی اس مرکزیت کو برقرار رکھیں۔ یہ آپ کے پاس نمائندگی عاشور کا جلوس نمائندگی ہے، اور آپ کے پاس وراثت ہے شہدائے کربلا کی، 40 کا جلوس وراثت ہے زینب بنت علی کی۔ عزیزان محترم، ہاں جلوس میں نے کیوں کہا؟ یہ علی کی بیٹی کی مشی ہے، یہ جلوس علی کی بیٹی کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس جلوس میں چلتے ہوئے ہم ماتم کرتے ہیں، اس جلوس میں چلتے ہوئے ہم زنجیر چلاتے ہیں، اور علی کی بیٹی زخمی چلی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کریں، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کریں۔ میں نے آپ کا وقت لیا، مجھے معاف کیجیے گا۔ میں ان سرداروں سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ جو یہاں تشریف اس لیے لاتے ہیں، کب ہائے حسین کہا جائے گا، کب ہائے زینب کہا جائے گا۔ شہزادی بس آپ کے مذہب کا پیغام دینا تھا، میں نے اس لیے اتنی تاخیر کر دی، میں معافی چاہتا ہوں میری بیوی۔ آئیے مل کے ہائے حسین کریں، آئیے مل کے ہائے زینب کریں۔ عزیزان محترم، جب کوفہ میں میرے مولا علی کی حکومت تھی تو ایک دن اپنے شہزادوں سے کہا، حسن، حسین، عباس، محمد حنفیہ، جب سے رسول نے آنکھ بند کی ہے نا، میری بیٹیوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا۔ انہوں نے رسول کے جانے کے بعد ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، انہوں نے بیت الحزن کو گرتا ہوا دیکھا، انہوں نے مجھے ایک کمرے میں قید ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے میرے گلے میں رسیاں دیکھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں، بیٹیوں کے ارمان ہوتے ہیں ہم اپنے باپ کو کسی منزل پر، ہم اپنے باپ کا مقام و مرتبہ اور عزت دیکھیں۔ سنو، آج میری حکومت ہے، جاؤ مدینے سے میری بیٹیوں کو لے آؤ۔ آئے اپنے بابا کی شاہی دیکھیں۔ روانہ ہونے لگے، جیسے ہی کوفہ سے شہزادے مدینے کی جانب امام حسن کو بلایا، بلا کے کہا، حسن پتہ ہے نا زینب پہلی دفعہ باہر آ رہی ہے،
میری زینب آج تک گھر سے باہر نہیں آ. خیال کرنا حسن، بہت خیال کرنا. جہاں زینب کہے میں تھک گئی قافلہ روک لینا، وہاں سے آگے قافلے کو نہ چلانا. میری زینب سفر کی عادی نہیں ہے. جہاں زینب کہے میں تھک گئی وہیں قافلہ روک لینا. حسین کو بلایا. حسین حسین قافلہ دن میں آرام کرے، رات میں قافلے کو چلانا. میری غیرت نہیں گوارا کرتی زینب کے محمل کے قدموں کے نشانوں پر بھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کسی غیر کی نگاہ پڑے. عباس ہر ایک کی الگ ذمہ داری لگا رہے ہیں. عباس تم میرے قریب آؤ، تم نے قافلے کے ساتھ نہیں چلنا، قافلے کے گرد میلوں میں چکر لگانا اور صدا دینا. الحجاب، کوئی قافلے کے قریب نہ آئے، سارے پردے میں رہو علی کی بیٹیاں. میں کہوں گا آقا کتنا انتظام کر رہے ہیں، کتنا انتظام کر رہے ہیں. بھائیوں کے سائے میں آ رہی ہے، کتنا انتظام کر رہے ہیں. اور پھر جاتے ہوئے عباس کو پھر بلایا. عباس ایک اور بات کا خیال کرنا، جب قافلہ کوفے کے باہر آ جائے تو قافلے کو براہ راست کوفے میں لے کے نہ آنا، پہلے مجھے بتانا زینب آ گئی ہے. عباس میں خود اپنی بیٹی کا استقبال کروں گا، میں خود زینب کو کوفے لے کے آؤں. اللہ اکبر. سینہ پڑتا ہے جملے پڑھتے ہوئے. بابا حکم کی تعمیل ہوگی. مختصر کروں، قافلہ مدینے سے چل پڑا. عباس دور دور تک صدا لگاتے تھے الحجاب الحجاب الحجاب. قافلہ سفر کرتے ہوئے جب کوفہ کے باہر پہنچا نا، اس وقت سرکار عباس نے آقا حسن سے کہا آقا بابا نے فرمایا تھا قافلے کو براہ راست داخل نہیں کرنا، قافلے کو انتظار کروایا جائے، میں قافلے کا خود استقبال کروں گا. قافلے کو روکا گیا. عباس گئے اور جا کے کہا بابا شہزادیاں آ گئی ہیں. بابا بطول کی بیٹیاں آ گئی. یہ سننا تھا. علی نے عباس کو سینے سے لگایا اور رونا شروع کیا. شاید کوئی وقت علی کو یاد آ گیا. عباس کو لے کر باہر آئے. جہاں جناب زینب کا محمل تھا نا، محمل کے ساتھ سر رکھ کے علی نے دھاڑے مار کے رونا شروع، دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا، جناب زینب نے کہا بابا بھائیوں نے بڑا خیال رکھا ہے، بابا بڑے آرام سے سفر کر کے آئی ہوں، بابا میں تھکی نہیں سفر میں بالکل بھی، لیکن علی ہے کہ روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں. شہزادی نے کہا بابا اگر میرے آنے کی وجہ سے رو رہے ہیں میں واپس پلٹ جاتی ہوں، بابا میں واپس پلٹ جاتی ہوں. رو کے کہا تیرے آنے پہ رو نہیں رہا، رو اس لیے رہا ہوں کوئی منظر یاد آ گیا. آج بھائیوں کے ساتھ آئی ہے، آج بابا تیرا استقبال کرنے آیا ہے. زینب کوئی وقت آئے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا بھی ہائے قبول کرے. شہزادی کا محمل اٹھا اور علی نے خود اپنی بیٹی کی محمل کی لجام علی نے تھامی. شہر میں اعلان ہو گیا کوئی مرد گھر سے باہر نہ آئے. علی کی بیٹیاں کوفہ تشریف لا رہی ہیں. پہنچے، کوفہ کا صدر دروازہ آیا، محمل کو روکا، قریب جا کے کہا زینب محمل کا پردہ ہٹاؤ. شہزادی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پردہ ہٹایا. کہا میری بیٹی پہچان، یہ کوفہ کا بڑا دروازہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے یار. جناب سیدہ تمہاری ہائے قبول کرے. زینب یہ کوفہ کا بڑا دروازہ ہے. علی کی بیٹی سہم گئی. میں اور کوفہ کے دروازے. محمل کو لیا، شہر کے اندر داخل ہوئے. صدر بازار آیا، پھر علی نے روکا قافلہ. زینب پردہ ہٹاؤ. زینب پردہ، بی بی نے پردہ ہٹایا. زینب یہ کوفہ کا صدر بازار ہے. زینب اس بازار میں بڑا رش ہوتا ہے. زینب اس بازار میں دن کے وقت بھی مستور کا گزرنا مشکل ہے. زینب لوگوں کا بڑا ہجوم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شہزادی نے رونا شروع کر دیا. محمل کا پردہ گر گیا. کچھ آگے گئے نا تو آگے جا کے پھر محمل کو روکا اور رو کے کہا زینب ذرا پردہ ہٹاؤ. اب جو بی بی نے پردہ ہٹایا کہا پہچان یہ دربار کوفہ ہے. اجرکم اللہ. یہ دار الامارہ ہے، یہ کوفہ کا دربار ہے. یہاں عمرا بیٹھتے ہیں، یہاں لوگوں کا رش ہوتا ہے. یہ سننا تھا. علی کی بیٹی کی دھار نکل گئی. اب رو کے کہا بابا بازار دربار بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں. رو کے کہا کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے اور بیٹیوں کو بازاروں میں آنا پڑتا ہے. رو پڑی اور رو کے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری آئے قبول کرے، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا حسین جیسا بھائی ہو، وہ کیسے بازاروں میں آئے گی؟ یہ سننا تھا، ولی نے ماتم کیا، کہا زینب کبھی وقت آتا ہے بھائی مارے جاتے ہیں، بیٹے مارے جاتے ہیں، کوئی نہیں بچتا، قید ہونا پڑتا ہے، زینب تجھے بھی قید کر کے لایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، 10ویں محرم کو زینب کے سارے مارے گئے، 11 محرم کو علی کی بیٹی کے ہاتھ یہاں بیٹھے گئے، شام کو قافلہ چلایا نہیں، قافلہ دوڑایا گیا۔ قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا نا، جہاں علی لینے آئے تھے، وہاں زینب کی پہلی دھار نکلی، بابا آپ یہاں آئے تھے، آج بدماش اکٹھے ہیں۔ جیسے آگے چلی، آگے بازار میں بدماشوں کا ہجوم، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ سید سجاد کہتے ہیں اتنے پتھر لگے، جب بازار ختم ہوا میں نے پھوپھی کو نہیں پہچانا، پھوپھی نے مجھے نہیں پہچانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور عمل دے، اس کے صدقے بانیان مجلس حاضرین مجلس پر اپنی رحمت فرما۔ مبشر بھائی کی، ان کے برادران کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، علی بھائی کو صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، مومنین کے جتنے مرحومین ہیں، وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، اور بالخصوص سید محمد رضی نقوی ابن سید علی اصغر نقوی مرحوم و اہلیہ مرحومہ سید محمد اختر نقوی ابن سید محمد رضی نقوی، میرے اللہ ان تمام کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، قبر اور محشر کی منازل آسان فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا لہو اجازت فرما، ہمیں مولا کے نوبر چاکوں میں شمار فرما، امام کی قربت نصیب و دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہوا قائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حضرات اسکنہ ارزقته ان وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجهم وساہل مخرجهم وعلقدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین۔